خالق كل مكان ومكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وإن الله لغني حميد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا وما تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت عزیز بھائیو، ابھی سورہ ابراہیم کے دوسرے رکوع کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس کا ترجمہ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ. اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے باخبر کیا، یہ بتایا کہ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لازیدنکم، تو میں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے، انکار کرو گے میری نعمتوں کا، تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے. وقال موسیٰ نے کہا علیہ السلام ان تکفروا انتم، اگر تم ناشکری کرو، کفر کرو تم اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے سوا سب جمیعہ سب مل کر اگر ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ لائق تعریف ہے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں آئی ہے تمہارے پاس ان کی خبریں جو تم سے پہلے تھیں. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح کی خبریں، وعاد قوم عاد اور قوم ثمود کی خبریں، والذین من بعدہم اور جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا ہے ان کو، یعنی ان کی تفاصیل کو، ان قوموں کی تعداد کو، الا اللہ سوائے اللہ کے. جب اللہ کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، فلما جاءت رسلنا، ہمارے رسول جب ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں پر رکھا. فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا، اور کہا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم انکار کیے، ہم کفر کرتے ہیں اس چیز کا جس چیز کے ذریعے تمہیں بھیجا گیا، ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً ہم جس بات کی تم دعوت دیتے ہو اس میں ہم شک میں ہیں اور ہمیں اس میں شک ہے. محترم حاضرین، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے جو انعام فرمایا اور بنی اسرائیل کو فرعونی کی سختیوں سے نجات دی، اسی نعمتوں کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ
यूँ तो खुसूसियत से बनी इसराइल से कहा गया, लेकिन अंदाज़ अल्लाह ने इसमें ऐसा उसलूब बयान को इख्तियार फरमाया कि जिसमें सारे आने वाली नस्लों और क़ियामत तक अल्लाह ताला ने एक उसूल बयान फरमाया। जो भी शुक्र करेगा अल्लाह ताला उसकी नेमतों में इजाफ़ा करेगा, जो भी नाशुक्री करेगा उसकी नेमतें ज़ाइल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम, कि उस वक्त को याद करो जब कि तुम्हारे रब ने ऐलान किया। अरबी ज़बान में आज़न युज़िनु कि मैंने ऐलान करने के हैं, लेकिन इसमें और मज़ीद ते का इजाफ़ा कर दिया जाए तो मज़ीद उसमें ताक़ीद पैदा हो जाती है, क्योंकि बाज़ वक़्त हुरूफ़ की ज़्यादती की वजह से माने में ज़्यादती पैदा हो जाती है। जैसे अज़ां को अज़ां इसलिए कहा जाता है, अज़ां ऐलान का दिया है, अज़ां के ज़रिए से नमाज का ऐलान किया जाता है, तो आज़ाना के माने अरबी में ऐलान करने के हैं। और अगर लफ्ज़ ते इजाफ़ा कर दिया गया तो उसमें मज़ीद ताक़ीद पैदा हो जाती है, ताज़्ज़ना, जबकि अल्लाह ने बाखबर किया, तुम्हें बता दिया तुम्हारे रब ने। और यहाँ अल्लाह ताला अपनी जब नेमतों की शुक्रगुजारी की अहमियत को बताया तो अल्लाह किसी भी सिफत को जिक्र फरमा सकता था। रब की सिफत को क्यों जिक्र फरमाया, ये कई मरतबा आपको बताया गया। बंदे का सबसे ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ जिस सिफत से है सिफत रुबूबियत है। बंदे का ताल्लुक़ सिफत रुबूबियत, रुबूबियत माने यानी परवरिश करना, डेवलप करना, पालना, या टू ब्रिंग अप जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ग्रो। ये तो यकीनन यूँ तो यानी बहुत सी सिफतें हैं जो अल्लाह ताला की यानी बंदे उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन रब की सिफत ऐसी है कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो बंदे से मुनक़ते हो, हमेशा के लिए। तो ये इशारा है कि खा तुम गरीब हो, खा तुम अमीर हो, तुम फ़कीर हो, तुम खुशहाली में हो, राहत में हो, लेकिन तुम्हें शुक्र करना है। आमतौर पर शुक्र तो नेमत पर किया जाता है, लेकिन लफ्ज़ रब के ज़रिए से इशारा किया जा रहा है तुम्हें हर हाल में शुक्र करना है। क्यों कि वो तुम्हारा रब है। रब का मतलब है कि पालना, परवरिश करना। अगर तुम मुसीबत में भी हो तो तुम जिंदा तो है, जिंदा होना खुद नेमत है। तो ज़िंदगी किससे है? इस सांसों से है। तो अल्लाह ताला की रुबूबियत का सिलसिला मुसलसल जारी है। मिसाल के तौर पर माँ बाप खिलाते हैं, पिलाते हैं, परवरिश करते हैं, और कोई आपको नवाजता है तो वो मुसलसल उसका तसल्सल जारी नहीं रहता। लेकिन ये जो सांसों का सिलसिला मुसलसल जारी है नहीं है, तो ये कौन सी सिफत है कि जिसकी बुनियाद पर हमारी ज़िंदगी का ये सिलसिला जारी है? वो सिफत रुबूबियत है। क्यों कि ज़िंदगी है तो खाना है, पीना है, नेमतें हैं, और ज़िंदगी सबसे बड़ी नेमत है। जब नेमत है तो पता चला कि गरीब हो कि अमीर, ये नेमत का सिलसिला मुसलसल जारी है। हम जो सांस ले रहे हैं ये लफ्ज़ रुबूबियत का तकादा है, हमारी अल्लाह ताला परवरिश फरमा रहा है। इसलिए अल्लाह ताला ने खुसूसियत से जिक्र फरमाया कि तुम्हें हर हाल में रब का शुक्र अदा करना है। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम, के तुम्हारे रब ने ऐलान किया, ये ताकीदी तौर पर तुम्हें मुतनब्बे किया है कि देखो लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करोगे, लाज़िदन्नकुम, तो मैं तुम ज़रूर इजाफ़ा करूँगा। आम तौर पर ऐसे मुकामात पर जब फ़ेल जिक्र किया जाता है, ये शुक्र करना, इजाफ़ा करना, उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट भी जिक्र किया जाता है, मफ़ूल, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जिक्र नहीं किया गया। और फिर यह कि यकीनन जब तुम शुक्र करोगे, किस बात का शुक्र करोगे? ऑब्जेक्ट नहीं है उसका, तो यकीनन जवाब में भी उसका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा कि किस में इजाफ़ा करूँगा। क्यों? अल्लाह की नेमतों का इंतहा नहीं है, इसलिए किसी को ख़ास नहीं किया गया। अल्लाह की नेमतें अगर मुनहसर होती तो उस वक्त कहा जाता है कि इस बात का शुक्र अदा करो। तो अल्लाह ताला का इरशाद है वइन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। बहुत सी नेमतें तो ऐसी है जिसका ताल्लुक़ जिस्म से है, बहुत सी नेमतें ऐसी है जिसका ताल्लुक़ रूह से है, बहुत सी नेमतें ऐसी है जिसका ताल्लुक़ ज़ाहिर से है, बहुत सी नेमतें ऐसी है जिसका ताल्लुक़ बातिन से है। अल्लाह ने हमें जिस तरह हमें दो चीज़ों से बनाया, जिस्म और रूह से मुरक्कब किया, नेमतें भी दो किस्म की दी। इरशाद रब्बानी है वाज़बाग़ अलैकुम नियमहु ज़ाहिरतन व बातिना, कि अल्लाह ने तुम पर अपनी ज़ाहिरी नेमतें भी फरमाई और बातिनी नेमतें फरमाई। तो अल्लाह ने जब ज़ाहिरी नेमतें फरमाई, बातिनी नेमतें फरमाई, तो तकाज़ा क्या है? हम सिर्फ ज़ाहिरी गुनाह को ना छोड़े, बातिनी गुनाह को छोड़े। बातिनी दिल के गुनाह, लेकिन हम बहुत से ज़ाहिरी गुनाह तो छोड़ते हैं, लेकिन दिल के गुनाह मुब्तला है। कि दिल के गुनाह बदगुमानी, दिल के गुनाह कीना, दिल के गुनाह मतलब दुश्मनी, दिल के गुनाह तमा, दुनिया की तमा, दिल के गुनाह किसी की बुराई, दिल के गुनाह वसवसे, दिल की गुनाह मतलब रियाकारी। ये गुनाह ऐसे हैं कि इसलिए बताया गया कि देखो जब अल्लाह ताला तुम्हें दो चीज़ों से मुरक्कब किया, खाली इंसान जिस्म का नाम नहीं, क्योंकि अगर जिस्म का नाम होता तो फिर रूह निकलने में मुर्दा क्यों कहा जा रहा है? तो पता चला कि जिस्म और रूह का जब इंसान मुरक्कब है तो नेमतें भी दो किस्म की हैं। जब नेमतें दो किस्म की हैं तो गुनाह भी दो किस्म के तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वज़रू ज़ाहिर इसमें बातिना, वज़रू ज़ाहिर इसमें बातिना, ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ो, बातिनी गुनाहों को भी छोड़ो।
ظاہری گناہوں کو چھوڑو، باطنی گناہوں کو چھوڑو. ظاہری گناہوں کی تفصیل ہمیں جہاں شریعت میں ملتی ہے تو باطنی گناہوں کی تفصیل ہمیں طریقت میں ملتی ہے. ظاہری نعمتوں کی تفصیل ہمیں جہاں شریعت میں ملتی ہے تو باطنی نعمتوں کی تفصیل ہمیں طریقت میں ملتی ہے. اگر ظاہری نعمتیں معلوم کرنا ہے علماء کے دامن کو تھامو، اور باطنی نعمتیں معلوم کرنا ہے تو اولیاء کے دامن کو تھامو تو تمہیں پتہ چلے گا. اگر ظاہری گناہوں کو چھوڑنا ہے علماء کی صحبت کو اختیار کرو، باطنی گناہوں کو چھوڑنا ہے تو اولیاء اللہ کے دامن اور صحبت کو اختیار کرو. تو چنانچہ جس طرح ظاہر و باطن کے بغیر تکمیل نہیں ہوتی، اس طرح شریعت طریقت کے بغیر انسان اللہ کی خصوصی عنایتوں کا مستحق نہیں ہو سکتا. تو چنانچہ یہاں بتایا گیا کہ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو. کس بات کا شکر کرو؟ کہ ہر ایک کی نعمت برابر نہیں ہے. کسی کو صرف ایمان ملا، عمل کی توفیق نہیں ملی. ایمان کا شکر کرتے رہو گے تو اللہ عمل کی توفیق دے گا. یہ اضافہ یہ کرے گا کہ تمہیں عمل کی توفیق دے گا. اللہ تو نے مجھے ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی. عمل تو ہے لیکن عمل کے اندر جو کیفیت ہونی چاہیے اخلاص کی ہے. شکر کرتے رہو، اللہ اخلاص کی توفیق دے گا. پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے قرب کے کئی راستے ہیں. شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے. تو شریعت، اللہ نے جو تمہیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اگر اس پہ تم اگر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں طریقت کی راہوں کو کھول دے گا. تمہارے ظاہری تزکیے کے ساتھ باطنی تزکیے کا انتظام فرمائے گا. اگر تم طریقت کی راہ پر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے تمہیں معرفت، اس کے آگے حقیقت تک پہنچائے گا. حقیقت و معرفت جس نعمت پر تم ہو تم اس پر اتراؤ مت. یہ مت سمجھو کہ میری طرف سے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ. اگر اس آیت کریمہ کو یاد کر لے تو انسان کبھی عجب اور کبھی انسان خود پسندی کا شکار نہیں ہوگا. ہمیشہ آیت کریمہ کا مراقبہ کرے. مراقبہ مطلب تصور کرے وما بکم من نعمت. قرآن کی آیت ہے 14 پارے کی کہ جو کچھ تم میں نعمت ہے، جو کچھ تم ہے، جس قسم کی بھی نعمت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر یہ ہوگا تو انسان کبھی بھی عجب، ریاکاری کا شکار نہیں ہوگا. ساری نعمتیں، ساری علمی صلاحیتیں، یہ ساری عملی صلاحیتیں، یہ سب کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یقیناً جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نعمتوں کا عرفان ہوگا تو شکر کرے گا. تو پتہ چلو کہ جو جتنا اللہ کی جس کو جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی شکر گزار ہوگا. اس لیے اولیاء اللہ جتنا شکر گزار ہے، عام مسلمین نہیں. پھر انبیاء کرام جتنے شکر گزار ہے عام اولیاء نہیں ہو سکتے. کیونکہ جتنا نعمتوں کا عرفان، جو نعمت ہی نہیں جانتا شکر کیسے کرے گا؟ اگر مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی، آپ بھلائی سمجھتے ہی نہیں تو شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ آپ بھلائی سمجھیں گے تو شکریہ ادا کریں گے. بہت سے ایسے کم دنی قسم قصیص طبیعت کے رہتے ہیں جو باوجود آپ احسان کریں احسان مانتے ہی نہیں، اس لیے وہ شکریہ بھی نہیں کرتے. لیکن آپ احسان مانیں گے تو شکریہ ادا کریں گے. تو اللہ کی نعمتوں کا جتنا تم نعمتوں کا مطالعہ کرو گے، اس کائنات ہستی میں اپنی ذات کے اندر دیکھو گے، زمین میں دیکھو گے، آسمان میں دیکھو گے. کیوں اللہ تعالیٰ دعوت فکر دیتا ہے؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اس لیے جتنا تم اللہ کی نعمتوں کو سمجھتے چلے جاؤ گے اتنا شکر کا جذبہ پیدا ہوتا چلا جائے گا. اتنا شکر کا جذبہ پیدا ہوتا چلا جائے گا. اور ہر آن ہر لمحہ شکر کی ضرورت ہے. ہم اٹھ رہے ہیں تو اللہ کی عنایت سے. یہ ہاتھ کے جوڑ اب یہ کھل رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں تو آپ کو اس نعمت کا احساس نہیں. خدا نخواستہ یہ انگلی ایسی اکڑ جائے، لاکھ دواؤں کے بعد بھی سیدھی نہ ہو، اور کئی ڈاکٹروں کا پھر جائے عاجز آ جائے، آخر میں کوئی طبیب کہے اتنے لاکھ روپے دے دے تو میں تمہاری انگلی کو درست کروں گا، تو جب پتہ چلے گا کتنی بڑی نعمت ہے. ایک جوڑ، ایسے کتنے جوڑے ہیں؟ ایک چھوٹا جوڑ اگر مطلب یہ کہ کام کرنا نہ لگے تو اس کی نعمت کا احساس ہو تو اندازہ لگے کتنے ایسے جوڑے ہیں. تو اب اللہ کا شکر ہے، اللہ نے تھوڑی سی مطلب یہ کہ عمل پر اللہ نے گرچہ کہ وہ اس کے نعمت کے مقابلے میں نہیں ہے، اللہ نے اس کے فرمایا کہ وہ نعمتوں کا بدل ہے، نعمتوں کے برابر اس کا ثواب عطا فرمائے. گرچہ کہ ہماری عبادت اس کے برابر نہیں ہو سکتی. مثلا حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ فرائض واجبات کے ساتھ مستحبات کیوں ہیں، یہ سنتیں کیوں ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہم کم حق کو ادا نہیں کر سکتے. کم از کم شاکرین کی فہرست میں آنا. مکمل شاکر تو کوئی نہیں ہو سکتا، کم از کم مطلب کہ ناشکروں کی فہرست نکل جائے. تو چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اندر 360 جوڑ ہے. 360 جوڑ ہے، یعنی 360 جوڑ انسان کے اندر ہے. تو اندازہ لگائیے میڈیکل سائنس کا وجود بھی عمل میں نہیں آیا تھا. اندر کتنے جوڑ ہے، کتنے چیزیں ہیں، کوئی بتا سکتے تھے؟ تو یہ غیب نہیں تو کیا یہ اللہ کے حبیب کیا اللہ نے کیا قرآن کریم میں یہ لفظ آیا کہ 360 جوڑ انسان کے بنائے؟ یہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. یہ علم کس نے دیا؟ اللہ نے. اسی کو کیا کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی عقل عاجز آ جائے وہاں نبی کا علم کام کرتا ہے. وہاں نبی کا علم کام کرتا ہے. مطلب ہے کہ عالم غیب اس وقت تو سارے لوگوں کے لیے غیب ہے. تحقیق بھی نہیں ہوئی تھی کہ انسان کے اندر کیا ہے. میڈیکل سائنس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. اس اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر 360 جوڑ ہے، اس کا شکر ادا کرے روزانہ. تو اس کا شکر ادا کیسے کریں گے؟ صدقے کے ذریعے سے. صدقہ کا مطلب اردو کا صدقہ نہیں، کئی مرتبہ بتا دیا، عربی میں ہر نیکی کو صدقہ کہا جاتا ہے.
مثال کے طور پر حدیث شریف میں آتا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، یعنی صدقے کا ثواب، نیکی کا ثواب، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ اس طرح آپ روزانہ 360 صدقے دینا، 360 نیکیاں کرنا الگ سے جو فرائض واجبات کے علاوہ، ہر ایک کو بھی کبھی جذبے میں ایک دن کریں گے لیکن روزانہ کرنا کہاں سے ہو سکتا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے گا تو یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے، کم از کم 2، زیادہ زیادہ اللہ کے نبی 8 10 تک 12 تک پڑھتے تھے۔ چاشت اور اشراق یعنی سورج میں جب یعنی تیزی آ جاتی ہے تو عموماً اس کو چاشت کہا جاتا ہے 9-10 بجے، اور یعنی اشراق کا مطلب یہ ہے کہ جب یعنی سورج کے غروب ہونے کا اندازہ مقرر کیا 20 منٹ۔ لیکن اب رہا یہ کہ جو دونوں نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو ایک نماز بھی اکتفا کر لے، تو علماء بقول علماء کے کہ یعنی مطلب یہ کہ کیونکہ اولیاء اللہ میں زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے مطلب یہ کہ دونوں اس کو الگ دونوں کا اہتمام کیا، ورنہ اگر کوئی اشراق سے لے کر چاشت تک 2 رکعت نماز ادا کر لے گا، اس حدیث کم از کم یعنی وہ یعنی اس حدیث پر عمل کرنے والا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عظیم نعمت عطا فرمائی اس کا تو شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، کم از کم اس کی جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے تاکہ ہمارا شمار ناشکروں کی فہرست میں نہ اس سے نکالنے کے لیے، ورنہ اس اللہ کے یعنی جو ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت سعدی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب گلستان کی ابتدائی اس طرح فرمائی، ایک سانس آ رہی ہے ایک سانس جا رہی ہے، ایک ممد حیات ہے، ایک حیات کو یعنی مطلب عطا کرنے والی مفرح ہے، ایک فرحت کو عطا کرنے والی ہے، یہ دونوں کا شکر ادا کرے، آنے والی سانس پر بھی جانے والی سانس پر بھی۔ اس لیے اولیاء اللہ یعنی یہی وجہ ہے کہ پاس انفاس وغیرہ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ ہی کی شکر نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ تو چنانچہ آپ نام کچھ بھی رکھ لیں، اب اس نام سے اگر چڑ ہے تو آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن بات تو یہی ہے کہ تم ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ہر سانس میں کیسے ادا کریں گے؟ تو اب انسان کے اندر طبیعت میں یعنی اس کے اندر سستی ہے، طبیعت میں تھک جانا ہے، اس لیے اولیاء اللہ نے مختلف طریقے بتائے ہیں اللہ کی شکر گزاری کے۔ مثلا آپ پاس انفاس یعنی سانس جا رہی ہے لا الہ کہے، نکل رہی ہے الا اللہ کہے، اگر لا الہ الا اللہ کہنا ان مشکل ہے تو سانس جا رہی اللہ کہے، جب نکل رہی نہیں ہو کہے، اس کو کہتے ہیں پاس انفاس۔ نفس کی جمع انفاس، نفس کی جمع انفاس، نفس کی جمع انفس، دونوں میں فرق ہے۔ نفس مانے انسان جان، نفس مانے سانس، انفاس یعنی انسان اپنی سانسوں کا بھی لحاظ رکھے۔ اولیاء اللہ کی تعلیم ہے کہ مطلب اللہ کے شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی جو سانسیں لے رہے ہیں اس پر بھی ذکر کرے، ہوتے ہوتے عالم ہو جائے گا کہ جس کو اگر شوق ہو تو اپنے مطلب شیخ جو نہیں اسے رجوع ہو تو طریقہ بتائیں گے، اس کے مطابق عمل کرے۔ تو چنانچہ بتایا گیا کہ گویا یہ انشاءاللہ اگر بات بھی کر رہے ہیں تو یہ عادت ہو جائے گی کہ آپ اگر بات بھی کر رہے ہیں تو آپ کی سانسیں کیا کہیں گی؟ اللہ اللہ کہیں گی۔ عادت ایسی ہو جائے گی کہ آپ گفتگو میں ہیں بھی ہے تو آپ اللہ اللہ کہیں گے۔ تو یہ یہ ہے تو حقیقت میں اولیاء اللہ کی تعلیم اللہ کے کثرت سے شکر کرنے کی پر ہمیں یعنی مختلف مواقع فراہم کرتی ہے، اس لیے بتایا گیا کہ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے لازیدنکم، تو یعنی کس بات کا شکر ادا کرو گے؟ جو بھی نعمت تمہیں ملی ہے اس نعمت میں تمہیں اضافہ کروں گا، یعنی بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ کئی مرتبہ اس سے پہلے بتایا گیا حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80,000 سے زائد 83 یا 87,000 مسائل آپ نے قرآن و حدیث سے نکالے، اور کسی کو اتنے مسائل قرآن و حدیث سے نکالنے کا موقع توفیق نہیں ملی، تو پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کو ایسی کیسی توفیق دی اتنے ہزاروں مسائل قرآن و حدیث سے نکالے؟ تو آپ نے فرمایا جب بھی کوئی مسئلہ حل ہو جاتا تو میں الحمدللہ کہتا، تو اللہ نے اس کی برکت سے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ ہر بات یہی وجہ ہے کہ اب صبح سے شام تک تو اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اس لیے بتایا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کا اعلیٰ طریقہ الحمدللہ کہنا ہے۔ ہم 1000 بات کہہ لیں لیکن الحمدللہ کے برابر کوئی نہیں، سب سے اعلیٰ طریقہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے پر آپ نے یہ نظر مان لی کہ میں کام ہو جاؤں گا تو تیرا عظیم شکر ادا کروں گا، تو اب آپ کے جو معتقدین مریدین دیکھنے لگے کہ حضرت کس انداز سے شکریہ ادا کریں گے تاکہ ان کے طریقے پہ عمل کریں گے۔ جب کام ہو گیا تو آپ نے الحمدللہ، سب حیران ہو گئے، ارے یہ تو مطلب سبھی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ الحمدللہ سے بڑھ کر کوئی شکر نہیں، آپ نے فرمایا الحمدللہ سے بڑھ کر کوئی شکر نہیں۔ یہی وجہ ہے ہر نعمتوں کا تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کم از کم یعنی کتب حدیث میں اب اللہ کے فضل کرم سے یعنی بہت سے یعنی لوگوں نے سہولت کے لیے دعائیں کی کتابیں بھی چھاپ دی ہے جو احادیث کریمہ سے یعنی منقول ہے، تو صبح سے شام تک جو دعائیں منقول ہے اس کو کم از کم یاد کر لے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ تو مشہور تو کیونکہ صبح شام کھانا پینا ہی ہے وہ تو سبھی یاد ہے، اس کے علاوہ بھی جو دعائیں ہیں جیسے کھانے کے لیے ہے یعنی مطلب ہے کہ جب کھانا کھا چکے تو الحمدللہ پڑھے۔ الحمدللہ کا مطلب جو خاص دعا ہی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا
وجعلنا من المسلمین. کوئی کھانا کھلایا تو مزید اس کے لیے بھی دعا کرے, اس کا احسان ہے. انہیں جو احادیث میں وہ دعا پڑھے اللہم اطعمنی من اطعمنی واسقی من سقانی. پانی پی لے الحمدللہ کہے. مطلب لیکن یہ نہیں کہ 3 مرتبہ ہی کہے. ہم کیا کرتے, ناشتے میں, دوپہر میں, شام میں بسکٹ کھاتے وقت الحمدللہ کہتے, چائے پینگا الحمدللہ کہتے. تو مطلب یہ کہ ہم یعنی روٹین کے طور پہ کر رہے ہیں, جذبہ نہیں ہے. پورے جذبے کے ساتھ کرے تو اللہ کی جس نعمت سے بھی استفادہ کرے. جب جذبہ ہوگا تو بسکٹ کھائیں گے بھی تو الحمدللہ کہیں گے, چائے پئیں گے تو الحمدللہ کہیں گے. لیکن ہم روٹین کے طور پہ کہیں گے, کھاتے وقت عادت بن گئی الحمدللہ کہنا ہے. تو اس لیے یعنی بطور عادت نہیں بطور عبادت کی کہیے. اللہ نے کتنی عظیم نعمتیں. اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا یہ روٹی آئی ہے چبھی نہیں آئی ہے, یوں آسمان سے نہیں اتر گئی ہے. اللہ نے اس کے لیے ہمارے لیے کتنے لوگوں کو کام میں لگایا. کسان کو لگایا, پھر اس کے ساتھ کام کرنے والے کئی لوگ, وہ وہاں سے مطلب غلہ نکالا گیا, غلے کو کھلیان تھریشر کیا گیا, کھلیان کیا گیا. اس کے بعد پھر کھلیان کرنے کے بعد اسے بنے کہ فیکٹری میں اس کو پالش دیا گیا. اس کے بعد پھر آپ بھی جا کے نہیں لا سکے. آپ کے جو مطلب ہے کہ کفالت کرنے والے والد وغیرہ جو بھی وہ جا کے خریدتی روٹی میں نہیں بن گئی. اس کے بعد پھر چکی کو لے جا کے چکی والے کا نہیں ہے احسان. کتنے لوگ اللہ نے آپ کی روٹی کے لیے لگا دیا. ایک آپ روٹی سامنے آنے کے لیے کتنے لوگوں کو کام میں لگا دیا. پھر آپ کے گھر میں خود بخود پک نہیں گئی, پھر آپ کی والدہ نے تکالیف اٹھائی اس کے لیے. آپ کی والدہ نے اس کے پکانے کے لیے تکالیف اٹھائی. تو اتنی تکالیف کتنے لوگوں کو تکالیف مبتلا کیا گیا آپ کی روٹی کے لیے. اب روٹی زبان ہاتھ سے کہتی ہے. اتنے لوگوں کو رب نے لگایا, کیا تو اپنے زبان سے کھا کر اتنا بھی نہیں کہہ سکتا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اتنا بھی تجھے نہیں, اگر تو نہیں کہے گا تو کیسا ہوگا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان. یہ سب سے بڑا شکر ہے. اسلام سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے یہاں پر کھانے پینے میں اسلام کا کیوں ذکر, کہ یاد رکھو کہ اللہ کی اس نعمت کا ہمیشہ شکر ادا کرو کہ ہمیں یہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. ہمیں کسی اور قوم میں پیدا کر سکتا. اس کا کپڑا پہن رہے ہیں تو اب اسی پر قیاس کر لیجئے. کپڑا بھی جو بھی نہیں آیا, کپڑے کے لیے کتنی ساری چیزیں ہیں. اب ایک روٹی کی مثال دی گئی, اس لیے کپڑا پہنے سے کیا کہے الحمدللہ الذی کسانی ماواریہ. مختلف قسم کی دعائیں ہیں کہ ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت, کہ اللہ نے مجھے یہ بغیر میری طاقت کے دیا. آپ کتنی کروڑ پتی ہوتے تو آپ خود کپڑا بنا کے بن کے پہن سکتے تھے, بنانے والے نہیں ہوتے. تو آپ کی طاقت کہاں تھی؟ آپ کی طاقت کہاں تھی کہ اگر آپ کا مطلب ہے کہ کوئی بنانے والا نہ ہو, ایسا دیدار آپ کسی کو کپڑا بنا ہی نہیں آتا اور وہاں سے پھر ہے کہ کسی مقام سے کپڑا آ ہی نہیں سکتا, تو اس وقت کپڑے کی نعمت کا پتہ چلتا ہے کہ کپڑا کیسی اعلیٰ نعمت ہے. تو اس لیے تم یہ دعا پڑھو کہ بغیر کسی قوت کے طاقت کے میرے پاس آ رہی ہے. نیند سے اٹھ گئے, ہو سکتا ہے کہ نیند میں ہی اللہ تعالیٰ روحوں کو لے لیتا ہے, لیکن جس کی اللہ تعالیٰ بھی میعاد مقرر ہے اس کی روح کو بھیج دیتا ہے, لیکن جس کے اس لیے کئی لوگ نیند ہی میں انتقال کر جاتے ہیں, کیوں ان کی روح کو واپس نہیں بھیجا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس لیے کہ موت کو کیا کہا گیا, نیند کو موت کی بہن کہا گیا. اس لیے کس کو یاد کرو, موت کو یاد کرو. نیند سے اٹھتے ہی کیا کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ ہمیں موت دی. یعنی یہ موت کی بہن تھی, اس لیے موت کہا گیا اس کو, اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہاں دیکھیے جس طرح وہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں مسلمان بنائے, یہاں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں حساب دینا ہے, ہمیں وہاں جانا ہے. تو چنانچہ جب یہ پورے دل سے پڑھیں گے ہمیں لوٹنا ہے, تو دن بھر یعنی تصور کرے کہ جو بھی عمل کریں گے ہمیں لوٹنا ہے, ہمیں حساب دینا ہے. سوتے وقت کی دعا, کھانا کھاتے وقت کی دعا, آئینہ دیکھتے وقت کی دعا. آئینہ دیکھتے کبھی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں فلا, تو خود گویا اپنے آپ جیسے بتایا گیا کہ دوسروں کی نظر لگتی ہے, اپنی بھی نظر لگتی ہے. اس لیے ایسی دعا پڑھ لے کہ تو ہر قسم کی برائی مشکلات سے بچ جائے. اے اللہ میرے اخلاق کو ایسے ہی حسین کر دے جیسا کہ تو نے میری صورت کو حسین کیا. تو اللہم حسن خلقی کما حسنت, اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی. جتنی دعائیں آئے ہیں ان دعاؤں کی عادت ڈالے تو کچھ نہ کچھ اللہ کے شکر گزار بندوں کی فہرست میں ہمارا نام ہوگا. ورنہ حقیقت میں شکر گزار تو نہیں ہو سکتے. تو یہ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں جو حدیث میں جو آئی ہے وہ عظیم نعمتیں ہیں, اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے. لئن شکرتم, اگر تم شکر کرو گے تو لازیدنکم, میں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ولئن کفرتم, اور اس سے پہلے بتایا گیا کہ شکر مقصود ہے, شکر مقصود ہے کیونکہ شکر یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. کہاں؟ اس دنیا میں بھی ہے اور جنت میں. صبر صرف اس دنیا میں ہے, جنت میں نہیں ہے. کیوں؟ صبر تکلیف پر ہوتا ہے, جنت میں کوئی تکلیف نہیں. صبر تکلیف پر ہوتا ہے, جنت میں کوئی تکلیف نہیں. اور صبر ذریعہ ہے حقیقت میں شکر کا, کیونکہ صبر میں تکالیف زیادہ ہونے کی وجہ سے ثواب زیادہ ہے. شکر میں خالی اعتراف کر دینا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا, لیکن صبر میں تکالیف اٹھانا ہے. اس لیے صبر کے جس عبادت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو اب انسان کی ابتدا کس سے ہوئی؟ حمد سے ہوئی. حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, تو سب سے پہلے
یعنی ان کے اندر روح داخل ہوتی ہے تو چھینک آتی ہے. کئی روایات میں سیاستہ کتب سیاستہ میں یہ روایت آپ کو ملے گی. چھینک آتی ہے تو آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے آدم میں نے تمہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا. کس کام کے لیے؟ اللہ کے شکر کو ادا کرنے کے لیے. انسان کی زندگی اللہ کے شکر کو ادا کرنے کے لیے ہے. شکر کی ادائی کے کئی طریقے ہیں. شکر کی ادائی کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلا جو طریقہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے. اب یہ جو دعائیں وغیرہ مستحب ہے. فرض کیا ہے؟ جو عبادتیں اللہ نے مقرر کی ہے یہ شکر کا فرض طریقہ ہے. یہ شکر کا نماز ہے، شکر کا فرض طریقہ ہے. مال ہے، اللہ نے جو نعمت دی ہے، شکر کا فرض طریقہ زکوٰۃ دینا. اللہ نے جو مطلب ہے کہ تمہیں مال و اسباب عطا کیا ہے، حج کرنا، یہ شکر کا طریقہ ہے. تو ہر چیز کا ایک شکر ہے. تو چنانچہ عبادت یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے. عبادت میں بھی فرائض کا ادا کرنا یہ ایسا شکر ہے جو انسان کسی صورت میں کرنا ہی ضروری ہے. اس لیے شکر فرض بھی ہو سکتا ہے، واجب بھی ہو سکتا ہے، مستحب بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے شکر. شکر کیسے آتا؟ شکر کی تعریف جو کی گئی کہ منعم کے نعمت کا اعتراف کرنا تعظیم کے ساتھ. خالی نعمت کا اعتراف کرنے کافی نہیں ہے بلکہ اس کی عظمت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا اعتراف پوری تعظیم کے ساتھ کہ اللہ نے عظمت والا ہے، یعنی کیسی کیسی عظیم نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی. اب البتہ یہ شکر اور حمد میں کچھ فرق ہے. حمد اور شکر میں فرق ہے. حمد کس کو کہتے ہیں، شکر کس کو کہتے ہیں؟ ایک اعتبار سے حمد عام ہے، شکر خاص ہے. ایک اعتبار سے حمد خاص ہے، شکر عام ہے. وہ ایسے عام خاص کا مطلب یہ ہے کہ جب اور مثال سے سمجھ میں آئے گی بات کہ حمد زبانی شکر کو کہتے ہیں. حمد زبانی شکر کہتے ہیں، اس اعتبار سے خاص ہے. جیسے آپ کوئی نعمت ملی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ. یہ زبانی شکر ہے. اللہ تعالیٰ کی یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، سب حمد کا مطلب لفظ حمد ہی نہیں بلکہ ساری تسبیح بھی اللہ تعالیٰ کی گویا حمد ہی ہے. تو لیکن حمد ایک خاص طریقہ ہے، لیکن شکر کا اعلیٰ طریقہ حمد ہے. تو جو زبانی طور پر جو شکر ادا کیا جاتا ہے اسے حمد کہا جاتا ہے. اب رہا یہ کہ شکر کا اس اعتبار سے عام ہے. شکر صرف زبانی ہی نہیں، زبان سے بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے، دل سے بھی، اعضاء سے بھی. دل سے آپ اللہ کی نعمتوں کے عظمت کا دل میں احساس کر رہے ہیں کہ کیسی کیسی، آپ زبان سے کچھ نہیں کہے بھی شکر ہے. اگر آپ زبان سے بھی ادا کر رہے ہیں تو بھی شکر ہے. اور آپ فوراً آپ اللہ کی اس نعمت کے شکریہ میں آپ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کامیاب ہو گیا، فرسٹ درجے سے ڈسٹنکشن، تو شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، شکر ہے یہ. تو گویا آپ نے الحمدللہ کہہ کر زبان سے بھی شکر ادا کیا، اس کا احساس بھی کیا کہ اللہ نے کیسی مجھ پر مہربانی فرمائی. تیسرا ہے کہ اعضاء کے ذریعے سے یہ شکر ہے. لیکن ہم تو صرف زبان سے ادا کرنا، اس اعتبار سے شکر عام ہوا، حمد خاص ہوا. اب دوسرے اعتبار سے حمد عام، شکر خاص. وہ کیسے؟ شکر نعمت پر ہی ہوتا ہے. شکر صرف نعمت کچھ ملے تو آپ شکر کرتے ہیں، اور حمد نعمت ملے یا نہ ملے حمد کرتے، حمد کرنا چاہیے بندے کو. حکم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کریں. حمد کے لیے نعمت کے انتظار کی ضرورت نہیں، اور شکر عام طور پر نعمت پر ہوتا ہے. اس اعتبار سے شکر خاص ہو گیا، حمد عام. اسے سمجھنے کے لیے کچھ آپ کو نہیں مل رہا پھر بھی حمد کرے، تعریف کرے اللہ کی. کچھ بھی ہر چیز مل رہی ہے لیکن بندہ سمجھ رہا کہ ہمیں پریشانی میں تکلیف میں ہوں، پھر بھی حمد کرے. کیسے کرے؟ مثال کے طور پر آپ نے سالار جنگ میوزیم کا دیکھنے کے لیے گیا عجائبات. آپ موتی کی تعریف کریں، کتنی اچھی موتی ہے. اب کچھ ملا موتی سے؟ کچھ موتی نے دیا آپ کو، تو اس کی جو خوبی ہے خوبی کی بنیاد پہ تعریف کی جا رہی ہے. موتی سے کچھ فائدہ نہیں ملا. اللہ تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس سے بڑھ کر حمد کے لائق ہے. موتی سے کچھ نہیں ملا. بڑے بڑے بہادروں کی آپ تعریف کر رہے ہیں، بڑے بڑے ثقیلوں کی تعریف کر رہے ہیں. آپ نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی لیکن آپ سنتے ہیں ان کی، آپ دل میں ایک محبت کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. اتنا بہادر آدمی تھا، اتنا سخی آدمی تھا، کچھ آپ کو اس سے نہیں ملا لیکن یہ تعریف کی جا رہی. تو حمد میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کو کوئی نعمت مل رہی نہیں مل رہی. شکر عام طور پہ نعمت پہ کیا جاتا ہے. اس لیے بتایا گیا کہ اللہ کی حمد ہر صورت میں بجا لا نہیں ہے، ہر اعتبار سے وہ لائق تعریف ہے. تب یہاں بتایا گیا ہاں کہ ہر حمد شکر ہے لیکن ہر شکر حمد نہیں. اس اعتبار سے ہر حمد، اس لیے حمد اعلیٰ طریقہ ہے.
ہر حمد شکر ہے، جو بھی حمد کریں گے آپ شکر ہے، ہر شکر حمد نہیں. کیوں کہ آپ دل میں اعتراف کر رہے، زبان سے الحمدللہ نہیں کہہ رہے ہیں تو بتایا کہ حمد تو نہیں ہے لیکن شکر ضرور ہے. دل میں اعتراف کرے اللہ کی کیسی نعمت، شکر ضرور آپ نے کیا دل سے لیکن حمد نہیں ہوگی. اس لیے سب سے اعلیٰ طریقہ کیا قرار دیا گیا حمد. کیوں؟ ہر حمد شکر ہے لیکن ہر شکر حمد نہیں ہو سکتی. تو یہ بتایا گیا کہ فرق لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے لازیدنکم. اللہ کے اولیاء تو تکلیف پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ایسے کئی واقعات ہیں. ایک واقعہ دور تابعین کا آپ کے سامنے عرض کروں. حضرت عروہ بن زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ جنتی صحابی جن کا شمار عشر مبشرات سے ہوتا ہے، حضرت زبیر بن العوام کے فرزند. لیکن آپ صحابی نہیں، تابعی ہے. آپ کے بھائی صحابی ہے جن کا نام عبداللہ بن زبیر بن العوام. یہ کون ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی موقع پر مکہ یا مدینے سے دمشق اس زمانے کا بنی عباس کا حاکم جس کا نام تھا یزید بن عبد الملک، وہ یزید نہیں جو عموماً کربلا کے موقع پر جو نام لیا جاتا ہے، بلکہ یہ دوسرا اور ایک نام ہے، اس کا بھی نام یزید ہے. یزید بن عبد الملک بن مروان کا بیٹا. کسی کام کے لیے آپ تشریف لے گئے، راستے میں ایک کوئی ہڈی وغیرہ چپ گئی اور یہاں تک کہ ہوتے وہ 3-4 دن کے بعد وہ زخم انتہائی سخت ہو گیا. جب زخم گہرا ہو گیا تو جب آپ اس کے دربار میں پہنچے تو یزید بن عبد الملک نے طبیبوں کو بلایا تاکہ علاج کرے. طبیبوں نے دیکھ کر کہا کہ سیپٹک ہو گیا، اب کوئی علاج کا کوئی موقع باقی نہیں رہا، سوائے پیر کاٹنے کے کوئی علاج نہیں ہے. تو آخر میں طے کیا گیا اب جان بچانے کے لیے، کیونکہ اسلام نے بھی اجازت دی ہے، تو آپ کے پیر کاٹنے کی تجویز ہوئی اور آپ نے بھی قبول کیا. تو جب پیر کاٹا جا رہا تھا تو طبیبوں نے کچھ دوا لائی، پلانے کی کوشش کی. بار یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کا آپریشن کرنا ہے. تو آپریشن کا تعلق ہے دوا سے کیا ہے؟ وہ تو پیر کاٹنا ہے تو پلانے سے پینا کیوں ضروری ہے؟ بتائے کہ آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اس لیے یہ دوا وہ آپ کے کچھ بے ہوش کر دے گی، سن کر دے گی، جس کی وجہ سے یہ آپریشن آسان ہو جائے. فرمایا سب کچھ برداشت نہیں ہو سکتا، ایک لمحے کے لیے میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. کاٹنا ہے تو ایسی کاٹ لو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تو بغیر کسی بے ہوشی کی دوا پلائے آپ کے پاؤں کو کاٹا گیا. اس کے بعد آپ نے الحمدللہ کہا. آپریشن ہونے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ. حضرت زبیر اس کے بعد تھوڑے ہی دیر کے بعد ایک شخص نے خبر لائی مدینہ منورہ سے کہ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا. آپ نے الحمدللہ کہا. لوگ حیران ہو گئے، اتنا بڑا آپریشن ہوا، پیر کٹ گیا، آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. بیٹے کے انتقال پر آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. تو پوچھنے والوں نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ جب اللہ نے مجھے 2 پاؤں دیے، 2 پاؤں میں سے ایک تو رکھا، دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کے 2 پاؤں بھی نہیں، تو اللہ کا شکر کیوں نہ کروں؟ اس لیے الحمدللہ کہا. اللہ کی یہ نعمت کیا کم ہے کہ 1 پاؤں تو ہے سلامتی کے ساتھ، کئی ایسے بھی ہیں کہ جن کے 2 پاؤں نہیں ہیں، اس لیے شکر کا موقع نہیں تو کیا موقع ہے؟ اس لیے میں نے الحمدللہ کہا. اور لڑکے کے اس لیے اللہ نے اگر مجھے ایک لڑکا لے لیا تو کیا اسی کا دیا ہوا تھا؟ اور بھی لڑکے تو باقی رکھے اللہ تعالیٰ، اور بھی لڑکے تو باقی رکھے، تو کیا اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ ہے اولیاء اللہ کا معیار، کس انداز سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ ہم آج راحتوں پر، نعمتوں پر بھی شکر ادا کرنے کی عادی نہیں ہے، جو تکالیف پر بھی شکر ادا کیا کرتے تھے، اللہ کی حمد ادا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ولئن کفرتم، اگر تم ایک کفر اگر ایمان کے مقابلے میں ہو تو ضروریات دین کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے رسول کا انکار کرنا، تقدیر کا انکار کرنا، آخرت کا انکار کرنا. اگر شکر کے مقابلے میں اگر کفر کا لفظ آ جائے تو وہ لفظ کفر سے نہیں، وہ لفظ کفران سے ہوگا. یاد رکھ لیجیے، کفران کے معنی ہے نعمتوں کی ناشکری کرنا. ایک کفران ہے، کفر ہے، کفر ایمان کے مقابلے میں، کفران شکر کے مقابلے میں. یہ جو فعل ہے ولئن کفرتم، یہ لفظ کفر سے نہیں ہے بلکہ لفظ کفران سے ہے. اگر کیونکہ شکر کا لفظ آیا، اگر تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ولئن کفرتم، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرو گے تو اب یقیناً کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے گا. یقین کیا ہوگا؟ عذاب دے گا. یہی ہوگا نا اس کی سزا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً میرا عذاب سخت ہے.
لیکن آپ نے غور کیا یہاں قرآن کریم کے اسلوب پر، فصاحت و بلاغت پر، شکر کے مقابلے میں کہا گیا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ناشکری کرو گے تو اس کے مقابلے یہ بظاہر یہ کہنا چاہیے تمہیں عذاب دوں گا، نعمت چھین لوں گا، نہیں بتایا کہ فرمایا کہ بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ کرام شرفاء کی عادت ہوتی ہے، یہاں یعنی مفسرین کرام نے ایک اچھی نقطہ بیان فرمایا، شرفاء کی عادت ہوتی ہے نعمت کو، اچھی بات کو صراحت کے ساتھ کہتے ہیں، صراحت کے ساتھ کہتے ہیں، اور تکلیف دہ چیز کو کنایے سے کہتے ہیں۔ تکلیف دہ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، قرآن اپنے یعنی جا بجا ہمیں ادب کی تعلیم دیتا ہے کہ جب تکلیف کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے صراحت کے ساتھ نہیں کہنا، یہ ادب کے خلاف ہے، کنایتاً کہے، کسی کی تکلیف کی بات کو کنایتاً کہے۔ تو جب شرفاء کی عادت ہے تو اللہ تو سارے کریموں کا کریم ہے، اسی اللہ نے وضاحت کے ساتھ نہیں کہا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، علت بیان فرمائی کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، جب عذاب سخت ہے تو یقیناً عذاب دوں گا، یہ یقیناً بات سمجھ میں آنے والی، لیکن نہیں کہا کھلے طور پر تاکہ ادب کی تعلیم دینے کے لیے۔ اس لیے انسان اپنے زبان کو بھی مطلب ہے کہ صحیح کرے، آداب کو اختیار کرے کہ یعنی کیسی بات کرے۔ تو جب اللہ خالق کائنات کا خالق و مالک سے حق ہے کہ کہے کہ وہ عذاب بننے کو میں تمہیں عذاب دوں گا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا عذاب سخت ہے۔ تو یہ یعنی ایک عظیم انداز سے ہمیں ادب کی تعلیم دی گئی کہ اگر تم ناشکری کرو گے یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ یہ عذاب سخت ہے، ایک تو یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ یا اس نعمت کو چھین لے گا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا اور آخرت میں سزا دے گا، جہنم کی سزا دے گا۔ کیسے؟ آگے چکے اللہ تعالیٰ آگے آنے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ آنے والی آیت میں فرمایا کہ کیا تمہیں قوم نوح کی خبر نہیں پہنچی، عاد کی خبر نہیں پہنچی، سمود کی خبر نہیں پہنچی، انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اور قومیں، کیونکہ بڑی تفصیل تھی، نام نہیں لیے گئے، انہی قوموں میں قوم یعنی اصحاب مدین، انہی قوم دبا وغیرہ، انہی قوموں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کئی ایسی قومیں جو گزر چکی ہے۔ تو اب کیسے اللہ نے بنی اسرائیل پر کیسی نعمتیں جو سالہ سال سے 400 سال سے تقریباً فرعون کے یعنی تکالیف کو سہ رہے تھے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں نجات دی۔ کھلے طور پہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں، سمندر میں راستہ بنا دیا گیا ہے، اور یعنی جادوگروں کے سارے سانپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدھا بن کر نگر رہا ہے۔ اتنے کھلے نشانی کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ ناشکر قوم کیا کہتی ہے، ایک مقام پر سے گزر رہی ہے، لوگ بچھڑی کی پرستش کر رہے ہیں، تو کہہ رہی ہے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسے معبود بنا دو، ہم بھی پوجیں گے۔ نعوذ باللہ۔ کب؟ ایمان لانے کے بعد۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آخرکار ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لانے کے لیے گئے، سامری کے بھٹکانے سے بچھڑے کی پوجا بھی کر لی۔ کب؟ ایمان لانے کے بعد۔ کب؟ نشانیاں دیکھنے کے بعد۔ کب؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھنے کے بعد۔ شکر کرنے کے بجائے انہوں نے ناشکری کی، تو کیا ہوا کہ اب توبہ کرو۔ توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس امت پر کیسی یعنی انعامات کی بارش فرمائی۔ توبہ سخت دل سے، اگر کوئی سچائی دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے کیسے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہاں نہیں، توبہ یہ کہ ایک دوسرے کو ایک ابر آ جاتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہاتھ نہ رک جائے، بھائی کو دیکھ کر، بیٹا یعنی والد کو دیکھ کر، اس لیے بتایا کہ ہم کیسے قتل کریں گے اپنے ہی لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، ہم انتظام کر دیتے۔ اللہ نے ایک ابر یعنی بھیج دیا، اس ابر کے اندر پتہ نہیں چلا کون کیا ہے، کہ جتنے مجرمین تھے ایک دوسرے کو قتل کرو، اللہ توبہ کر لے گا۔ توبہ کا طریقہ ہے وہاں، اگر آخرت کے گناہ کو معاف کرنا ہے تو یہاں قتل کر دو، فقتلو، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ طریقہ بتایا گیا توبہ کا۔ یہ کس لیے؟ نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں عذاب چکایا، اور آخرت کا تو کر یہاں کیونکہ توبہ اللہ نے طریقہ مقرر کیا ہے، وہ پشیمان ہوئے ہیں، اس لیے آخرت کا عذاب معاف ہے۔ لیکن جو پشیمان نہیں ہوں گے تو یہاں پر بھی ہے اس کی سزا، اگر توبہ نہیں کریں گے وہاں پر بھی ہے۔ تو اس طرح نے اللہ تعالیٰ ناشکری کا انجام دنیا ہی میں بے شمار قوموں کو بتا دیا کہ یعنی ایک نہیں، وہی قومیں نہیں، اس دنیا ہی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ کہ یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء اور تنزل الملک ممن تشاء اور تعز من تشاء اور تذل من تشاء، جسے چاہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، جسے چاہے غریب کر دیتا ہے، جسے چاہے امیر کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، تب یعنی مطلب ہے کہ اس سے عبرتیں لے کہ یعنی کیسے حالات یعنی پلٹا کھاتے ہیں، بدلہ کھاتے ہیں۔ تو چنانچہ قرآن کریم میں بار بار عبرتیں لینے کا حکم دیا گیا، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم انکار کرو گے تو یقین اللہ کا عذاب اس دنیا میں بھی یعنی تم جھکو گے، آخرت میں جھکو گے۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ تسلسل موسیٰ علیہ السلام یعنی ان کی قوم کا تذکرہ چل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تکفروا انتم، اگر تم انکار کرو گے تم اور جتنے روئے زمین پر ہے تم سب لوگ اگر انکار کرو گے، ومن فی الارض جمیعا، تو فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ لائق تعریف ہے۔
کیا مطلب؟ انکار کرو گے تو اس انکار کا ضرر تمہیں پہنچنے والا ہے، تمہارے انکار سے اللہ کو ضرر ہونے والا نہیں، اور تمہارے شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ یہ شکر کرنا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، ناشکری کرنا یہ وبال تمہاری طرف لوٹنے والا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی ذات غنی ہے۔ غنی کا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کسی کی جو کسی قسم کی حاجت نہ رکھتا ہو، جس کی یعنی شان سمدیت والی ہو، سمد ہو، اس کو غنی کہا جاتا ہے، بے نیاز، مستغنی، کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اور سب سے مستغنی ہے۔ جب سب سے غنی ہے تو کسی کی عبادت سے کوئی اسے فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کسی کے کفر سے اسے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یہ فائدہ تمہاری ذات کے لیے ہے، یہ نقصان خود تمہارے لیے ہے۔ تو اگر تم سب مل کر بھی انکار کر دو تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، لائق تعریف ہے۔ اگر تم حمد نہ بھی کرو تو اس کی عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں، وہ ہر اعتبار سے ہر آن ہر لمحہ وہ لائق حمد ہے، اننی وہ لائق شکر ہے۔ فإن اللہ لغنی حمید۔ تو علم یاتکم نبأ الذی، اس کا ارشاد ہوتا ہے اللہ نے عبرت کے لیے فرمایا، کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی؟ تو بتایا گیا کہ یا تو موسیٰ علیہ السلام قوم سے خصوصی خطاب ہے، اور بیان اس کا فائدہ سبھی کے لیے ہے۔ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کہیں ختم ہو گیا آگے چل کر اور تذکرہ نہیں آ رہا ہے، تو یہ اللہ نے امت محمدیہ سے خطاب کیا کہ ان قوموں سے عبرتیں لو۔ علم یاتکم نبأ الذین، کیا تمہیں نہیں پہنچی نبأ الذین، ان کی خبر کہ جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، اور جو ان کے بعد قوم سمود کے بعد بہت سی قومیں جو گزری کہ جن کی لا یعلمہم الا اللہ، کہ جن کی تعداد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ بے شمار قومیں گزری ہے لا الہ الا اللہ۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، اللہ کے رسول ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہر معجزے کا انہوں نے انکار کیا۔ البتہ یہاں پر صاحب روح البیان نے فرمایا یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن فی زمانہ جو باتیں مطلب یہ کہ سلف صالحین، صدیقین، شہداء، صالحین کے عقیدے سے ٹکراتی ہے، اور جنہوں نے حقیقت میں تو بدعت وہ ہے جو سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہو، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کا تعلق مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں بدعت عمل کی بھی ہوتی ہے۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ عقیدے کی ہوتی ہے۔ عقیدے کی بدعت عمل کی بدعت سے تباہ ہوتی ہے۔ تو عام طور پر اہل سنت کو بہت سے چیزوں میں طعنہ دیا جاتا ہے یہ بدعت ہی ہے۔ اگر مان لیا جائے ایک تو بدعت نہیں ہے، بدعت حسنہ ہے، عملی بدعت ہے، لیکن یہ چیز بدعت کا شکار ہے وہ عقیدے کی بدعت ہے، کہ مطلب ہے کہ جو عمل کی بدعت سے بھی خطرناک ہے۔ کوئی ایسا عقیدہ گھڑ لینا جو سلف صالحین کا نہیں ہے، یہ بدعت خطرناک ہے۔ بدعتوں سے بچو تو مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ کہ خوارج سے بچو، روافض سے بچو، اس سے بچو، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ اہل سنت سے بچو۔ یہ عام طور پر بدعت کہتے یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں سے بچو، کیونکہ انہوں نے ایسے عقیدوں کی اختراع کی ہے کہ وہابیوں سے بچو، کہ جو اس سے پہلے مطلب ہے کہ سلف صالحین عقیدے نہیں تھے۔ تو ہر نیا عقیدے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہنے والا اس کا متعین ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہوتا۔ گمراہی کا آسان طریقہ معیار جانچنے کا کہ یہ جو عقیدہ ہے کس کا ہے، اس کا ایک شخص ہوگا، اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا۔ یہ ایک عقیدہ ہے۔ مثال کے طور پہ گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کس نے کہا آخر میں پہنچے گا خوارج کے اوپر صحابہ تک نہیں جائیں گا، سمجھنا گمراہ ہے۔ یہ سمجھ جانا کہ یہ گمراہ ہے۔ گناہ کرنے سے انسان نہ کافر رہتا ہے نہ مسلمان، بیچ میں لٹکتا ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ بھئی ابھی بھی نہیں کہے کوئی، 400 صدی پہلے کوئی نہیں کہے، 500 صدی پہلے، آخر میں کہاں تک پہنچیں گا؟ کس نے کہا؟ دوسری تیسری صدی میں معتزلہ نے کہا کہ گناہ کرنے سے کبیرہ گناہ کرنے سے انسان مسلمان میں نہیں رہتا، کافر میں نہیں رہتا، درمیان میں رہتا۔ تو یہ بات نہ اللہ کے رسول نے کہی، صحابہ نے کہی۔ تو گمراہ عقیدے کی پہچان کہ اس کا ایک بانی رہتا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں کہنے والا رہتا۔ تو اب اسی سے جانچ لو کہ فاتحہ پڑھنا بدعت ناجائز، کس نے کہا؟ اس کے متعین ہے، فلاں عبدالوہاب الدین نے کہا۔ درود پڑھنا اذان کے بعد بدعت ہے، کس نے کہا؟ عبدالوہاب الدین نے، اس کا ایک متعین بانی ہے۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ گمراہ فرقہ ہے۔ اگر اس کی آپ متعین نہیں کر سکتے کہیں کہ صحابہ تک نہیں چلے جائے گا، وہ اللہ کے حبیب تک چلے جائے گا، لیکن ورنہ ہر گمراہ عقیدے کی بنیاد یہ ہوگی کہ اس کا ایک بانی ہوگا، اس سے پہلے کوئی کہنے والا نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو غیب کے بارے میں کہ حضور غیب نہیں جانتے فلاں فلاں، اس کا ایک بانی ہوگا، اس کے آگے کہنے والا نہیں رہے گا۔ تو چنانچہ یقیناً یہاں پر بھی اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بعض لوگوں نے یہاں بتانے کے لیے کہ نبی کچھ نہیں جانتے، اس لیے اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ان قوموں کے بارے میں کوئی نہیں جانتی کہ نبی کا ذکر مقصود ہی نہیں ہے، بتانے کا مقصد ہے کہ بہت سی قومیں اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ تو اللہ کے حقیقی علم سے اس لیے صاحب تفسیر روح البیان کو کہنے کی ضرورت پڑی یہاں پر۔ صاحب تفسیر روح البیان اب 20-30 سال کے نہیں ہے، تقریباً 200 سال 150-200 سال کہ اس وقت کیونکہ عبداللہ نجدی نکل چکا تھا، فرقہ وہابیہ وجود میں آ چکا تھا، اس لیے کہنے کی ضرورت پڑی آپ۔
تو صاحب تفسیر البیان کے جو یعنی عرب کے بہت بڑے مشہور مفسر ہے کہ انہوں نے اپنے تفسیر میں کہی ہے کہ یہ لفظ یہ اس کے منافی نہیں ہے. کس کے منافی نہیں ہے؟ اس منافی کا مطلب جیسے کہتے ہیں تضاد نہیں اس میں اور اللہ تعالیٰ کے اس آیت میں جو 29 پارے میں ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں کنٹرڈکٹری کوئی مضمون نہیں ہے. یقیناً حقیقی علم اللہ ہی کو ہے. اللہ جسے بتایا تو وہی جانتا ہے. اللہ کس کو بتایا؟ اللہ اپنے مقرب بندوں یعنی رسولوں کو بتایا. وہی اللہ کے بتانے کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا. تو چنانچہ اللہ نے اس کا یہ آیت کو پیش کیا اپنے اس آیت کریمہ کے تحت. تو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. عالم الغیب اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جو اس کے پسندیدہ رسول ہے. اللہ کے بغیر پڑھیں گے تو بات مکمل نہیں ہوگی. ایسے ہی ہو جائے گا نماز کے قریب مت جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے نماز کے قریب مت جاؤ. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے اللہ تقربوا الصلاۃ. یہ گمراہی ہے. آگے ہے وانتم سکارا جبکہ تم نشے میں ہو. جبکہ شراب پینا جائز تھا اس وقت کی بات ہے جبکہ تم نشے میں ہو. لا الہ کہنا کفر ہے. کوئی معبود ہی نہیں ہے. ایمان کب ہوگا؟ جب اللہ کہیں گے تو ایمان ہوگا. اللہ کے بغیر ایمان نہیں ہوگا. سوا اللہ کوئی معبود نہیں. تو اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ مطلب ہے کہ غیب کوئی جانتا ہی نہیں. اللہ کا اللہ فرما رہا. اللہ کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا. مگر غیب کا علم کسی کو نہیں ہے. ہر کس و ناقص کو غیب کا علم اللہ نہیں عطا فرماتا مگر اللہ جسے چاہے. اللہ من ارتضی. اور اس جیسی آیت 4 پارے میں بھی ہے ما کان اللہ لیطلع من الغیب. اللہ تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع نہیں کرتا. ہر کس و ناقص کو غیب کا علم نہیں دیتا. یعنی کوئی ایسا اعلیٰ نہیں کہ خود غیب نہیں جان سکتا. دنیا کے بہت سے علوم کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کو جانی جا سکتی ہے. غیب کو جانا نہیں جا سکتا. تمہارے اندر غیب کا حادثہ نہیں رکھا گیا. غیب کا کوئی یعنی مطلب ہے کہ سینس نہیں رکھا گیا. دیکھنے کے لیے آنکھ رکھی گئی, یعنی سننے کے لیے کان رکھے گئے, زبان چکھنے کے لیے رکھی گئی. لیکن غیب کو یعنی مطلب ہے خبر میں کیا ہونے والا ہے, حشر میں کیا آنے والا ہے, کوئی سینس ہمارے اندر غیب کا نہیں رکھا گیا. کوئی سینس ہمارے اندر غیب کا نہیں رکھا گیا. اگر وہ غیب کا اس سینس کی کمی اگر پوری ہو سکتی کہ غیب کیا ہے تو نبی کو اللہ نے بھیجا کہ نبی بتا سکتے کہ خبر میں کیا ہونے والا ہے, حشر میں کیا ہونے والا ہے, پوسرات پہ کیا ہونے والا ہے. یہ تفصیل کس نے بتائی؟ نبی نے بتائی. کیونکہ انسان کے اندر وہ مادہ ہی نہیں رکھا اس لیے نبی کو بھیجا اللہ تعالیٰ. تو یقیناً یہاں پر اس قسم کی تفسیر کہنا یہ سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے. تو بات یہ ہے حقیقت اللہ ہی کو علم ہے. اللہ جسے چاہے بتا دے. تو اس کو ارشاد ہوتا ہے جاءتهم رسلنا بالبینات. پھر اللہ کے رسول نشانیاں لے کر آئے. تو جب بھی نشانیاں لے کر آئے تو کیا کرے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ دیا. اس کے بہت سے تفاسیر بیان کی گئی کیونکہ ایک یہ جیسے بعض ضرب المثل جیسے کلمات ہوا کرتے ہیں کہ یہ بھی ضرب المثل جیسا لفظ ہے. فردوا ایدیہم فی افواہہم. انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ دیا. اس کے ایک معنی یہ بیان کیا جب نشانیاں لے کر آئی تو وہ ان سے رہا نہیں گیا کہ اپنے آبا اجداد کا مذہب ختم ہونے جا رہا ہے. انہوں نے غصے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کاٹ لیا. اپنے ہاتھوں کو منہ پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جیسے انسان غصے کے وقت انگلیوں کو چباتا ہے تو غصے غیظ و غضب کی وجہ سے اپنے انگلیوں کو چبایا. ایک معنی بیان کیا گیا. دوسرا معنی بیان کیا گیا کہ یعنی ہنسی مذاق کے طور پہ کسی ہنسی مذاق کے موقع پر بھی انسان منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے, ہنسی اڑانے لگا. انبیاء کرام کی جیسے قرآن کریم میں اس سے پہلے گزر چکا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. تو ایک مذاق کی صورت میں بھی ہاتھ رکھنے کا ایک خاص طریقہ ہوا کرتا ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھنے کا طریقہ. تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا کہ خاموشی اختیار کرو. یعنی مطلب ہے کہ اس قسم کی تبلیغ مت کرو, یعنی اللہ کی دعوت مت دو, جنت دو کا تذکرہ مت کرو. تو گویا اپنے ہاتھوں کو اپنے زبانوں پر رکھ کر یہ کر دیا. تو اور ایک آخری معنی یہ بھی بیان کیا گیا رسولوں کو روک دیا, رسولوں کے منہ پہ رکھ دیا کہ رسولوں کو بولنے نہیں دیا, رسولوں کو تبلیغ میں رکاوٹیں پیدا کی. یعنی مختلف معنی مختصر یہ ہے کہ ایک طریقہ ہے خاص کہ جس کے ذریعے سے رسولوں کے مشن کو روکنا ان کا مقصد تھا اور ان کا انکار کرنا مقصد تھا. اس کی تعبیر کی گئی کہ اپنے ہاتھوں کو ان کے منہ پر رکھ دیا یا اپنے ہاتھوں کو خود اپنے منہ پر رکھ کر انہوں نے روکا. وقالوا کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم به. یقیناً ہم کافر ہے کفر کیے جس چیز کا جسے تمہیں بھیجا گیا. ہم تمہاری رسالت کے منکر ہے اور جس چیز کے ذریعے سے تم کہ ہمیں دعوت دیتے ہیں ہم شک میں ہیں. تو چنانچہ کھلے طور پر انہوں نے انکار کیا, کھلے طور پر انبیاء کرام کی الہی دعوت میں شک پیدا کیا. اب اس کے بعد ایک مشہور رٹ کافروں کی ہے کس طرح انہوں نے ان انبیاء کا انکار کیا, کیسے لوگوں کو برگشتہ کیا. ایک رٹ ایک ان کا ہمیشہ ایک کلمہ ہے جو کافری بولی ہے. تو انشاءاللہ وقت کی کمی کی وجہ سے اس کی تفسیر آئندہ بیان کی جائے گی. وہ یہ کہ کیا ہے قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. کہ آخر میں مطلب ہے کہ کچھ جواب نہیں بن سکا. معجزات دیکھ کر مطلب ہے کہ پھر بھی ہر درمی اختیار کر کہتے ہیں کہ تم ہماری طرح بشر ہے, تم ہماری طرح بشر ہے, لہذا کیوں کر ہم ایمان لے آئے. انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات سے ختم رکوع تک آئندہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی کہ آخر مدعا کرتا ہے اللہ ہمیں
قرآن کریم کے رموز کی معانی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن شریف کے مقصد کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے عوامر کا پابند نواہی سے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بہتر سے بہتر طریقے سے تیری حمد اور تیرا شکر بجا لینے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے عوامر کا پابند نواہی سے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری بات میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما، اور سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جذبہ و اصرار استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما، اور ہمیں عقل حلال صدق مخال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔